أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان، آپ کے حدیث مبارکہ ایک ذکر کی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات عرض کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک بعض ایسے ہیں اگر اسی کو آدمی سن لے اور اسی پر عمل کرے انسان کی راہ نجات کے لیے کافی ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم کی ہر آیت کو انسان اس کا ترجمہ و تشریح دیکھ لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے اگر اللہ پاک باقی قرآن کریم کو نزول نہ فرماتے تو ہدایت انسانی کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا بھی یہی ہے، یہی طریقہ ہے۔ اب ایک روایت میں نے ذکر کی ہے، وہ روایت وہ یہ کہ ایک دیہاتی شخص اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف دو باتیں ارشاد فرمائی، دو سوالات کیے۔ اب اگر ان سوالات کو دیکھا جائے ایک جامع مفہوم لیتا ہے اپنے اندر، اور اس نے انتہائی زبردست قسم کے سوال فرمائے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں کہ سوال یہ کی اس نے، اے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین اکمل، ایمان والوں میں سے کامل مومن کون سے ہیں؟ وہ کون سے اوصاف ہیں جس کی وجہ سے ایمان ان کا کامل بن جاتا ہے اور وہ صف میں شامل ہو جاتے ہیں کامل مومن میں؟ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنہم خلقا، وہ ہیں ایمان والوں میں سے سب سے بہترین اخلاق کے وہ حامل ہوں، بہترین اخلاق کے وہ حامل ہوں، اس کو اپنانے والے ہوں۔ فرمایا یہ سب سے ایمان والوں میں سے کامل انسان ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب یہ کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، ہم یہ مفہوم لیے ہوا ہے اپنے ذہنوں میں، تصور میں، کہ اخلاق اس کو کہتے ہیں کسی کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملیں اور خوشامد کے ساتھ ملیں، خوشامد کے ساتھ اس کی تعریف کریں، دل میں اگرچہ نفرت ہو۔ یہی ایک مفہوم ہم نے اپنایا ہوا ہوتا ہے، اسی پر ہم کہتے ہیں یہ بڑا با اخلاق انسان ہے، اسی پر ہم کسوٹی بنائی ہوئی کہ یہ با اخلاق انسان نہیں ہے۔ حالانکہ اخلاق کی تعریف خود محدثین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں جس کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، دوسری صدی کے بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تیسری صدی کے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کا معنی کیا ہے؟ تین باتیں ارشاد فرمائی اس نے۔ فرمایا پہلی چیز ذکر فرمائی، بسط الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی۔ فرمایا ان تین چیزوں کا نام حسن خلق ہے، اچھے اخلاق والا ہے۔
پہلی چیز فرمائے بسط الوجہ، جب ایمان والے کے اندر یہ بات آ جائے، کسی انسان سے ہو، اس کی ملاقات ہو جائے، اچھا خندہ پیشانی سے پیش آئے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، خواہ وہ اپنا ہو یا دوست ہو، اس کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہو یا اس کو اپنے یار وہ بنایا ہوا ہو، ہر ایک کے ساتھ بسط الوجہ، خندہ پیشانی کے ساتھ وہ ملاقات ہو جائے۔ فرمائے یہ پہلے کم درجہ ہے اس اخلاق کا۔ دوسری چیز فرمائے بذل المعروف، سخاوت کرنے والا ہو، بخشش کرنے والا ہو۔ یعنی کیا معنی کہ انسان کے پاس صلاحیت ہے وہ دوسرے کو نفع دینے والا ہو، انسان کے پاس وقت ہے، اوقات ہے، دوسرے شخص کو وقت دینے والا ہو، اسی طرح علم رکھنے والا ہو، دوسرے انسان کو علم بانٹنے والا ہو۔ فرمایا یہ بھی اخلاق کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسری چیز فرمائے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے وَكَفُّ الْأَذَىٰ، انسانی اعضاء سے دوسرے کو تکلیف دینے سے وہ بچ جائے، انسانی رضا سائے، خواہ وہ دشمن ہو یا آپ کا وہ دوست ہو، آپ کے ساتھ گھر میں رہنے والا ہو، پڑوس میں رہنے والا ہو۔ فرمایا جب یہ تینیں باتیں جس شخص کے اندر پائی جائے تو وہ فرماتے ہیں وہ با اخلاق انسان ہے، وہ با اخلاق ہے۔ شریعت نے اس کی تعریف فرمائی۔ کون سی چیز؟ کہ انسان سے ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ دل میں نفرت رکھنے والا اور اس کو مسکرا کر ملے، بلکہ نہیں، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ، اس کا ظاہر بھی اور باطن بھی اس کے ساتھ درستگی کے ساتھ وہ ملے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ نفع رسانی والا ہو، اور یہ نہیں کہ اس کو ہر وقت تکلیف پہنچانے والا ہو، اور تیسری چیز کہ اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ فرمائی یہ تینوں کے تینوں باتیں یہ با اخلاق ہے، یہ اخلاق اس نے اپنا لیا ہے۔ اور یہ اخلاق کی تعلیم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، قرآن کریم نے ایمان کے بعد اگر عمل صالح کو ذکر فرمایا ہے تو خصوصاً تعلیم دی ایمان والوں کو، انسانیت کو اس بات کی درس دی کہ انسان کو اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہونا چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک حدیث پاک میں ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت معاذ بن جبل ہے، بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں۔ اس نے بڑے خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طاعون میں فوت ہوئے تھے۔ فرمایا اتنے خوش نصیب انسان کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے جب اس کو اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف حاکم اور گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس کے ساتھ دلی لگاؤ اس طرح تھا کہ آپ نے خود بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے یمن کے راستے جہاں سے الگ ہو جاتا ہے، یمن کی طرف راستہ جدا ہو جاتا ہے، وہاں تک اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خوش تشریف لے کر گئے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے سواری پر سوار ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، اور ان سے یہ فرما رہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے معاذ کہ جب آخری بالکل درجہ آیا کہ یہاں سے جدا ہونا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ شاید کہ اس کے بعد آپ کی میرے ساتھ ملاقات نہ ہو، یعنی اشارہ تھا کہ اب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ فرماتے جب یہ بات کہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رو پڑے، انتہائی رو پڑے۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی فرمائی، اور اس نے فرمایا اللہ کے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیگی کا وقت ہے، یمن کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اس نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اوصینی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے، کچھ نصیحت کیجئے ایسے موقع پر۔ فرماتے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی اس کو۔ آپ نے پہلی بات فرمائی اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد یہ فرمایا اللہ کا پاک کی صرف بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ فرمایا اس نے اے اللہ کے پیغمبر یہ بات میں نے سن لی، زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر اس وصیت میں اور بھی اضافہ فرما دیجئے، کیونکہ نصیحت بہت بڑی پیاری تھی۔ اور پھر جدائیگی کا وقت ہے۔
فرماتے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بڑے سمجھدار انسان تھے، اسی وجہ سے پورے قبیلے کے بڑے سردار تھے، انتہائی کم عمر تھی اس کی لیکن سمجھدار وہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے میراث کا سب سے بڑا فقیہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر اس میں اور اضافہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا أَسَأْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ پاک کی طرف وہ دوڑو، اللہ پاک سے بخشش طلب کرو، اس سے معافی مانگو۔ پھر فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر اس وصیت میں اس نصیحت کے اندر آپ اور اضافہ فرما دیجئے۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ واستقم وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكُمْ، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے معاذ استقامت اختیار کیجئے۔ استقامت کا معنی ہے شریعت کی پیروی کیجئے، شریعت پر چلتے رہیں اور آپ کے اخلاق اچھے ہوں۔ وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكُمْ، آپ کے اخلاق وہ پاکیزہ ہو، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہونے والا ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ آپ مزین ہو۔ یہی تو وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کا ہر پہلو ہر بام صاف روشن ستارہ ہے، اور آپ ہی کی اخلاق عظیمہ کی وجہ سے بڑے بڑے جو کفار تھے آپ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے تھے، وہ آپ ہی کے اخلاق سے اور لطف و کرم سے ہی وہ انتہائی مؤثر ہوئے تھے کہ آپ کے حلقے اب آغوش ہو گئے تھے، آپ کے درس حلق میں آ گئے تھے۔ فرماتے جب فتح مکہ ہوا اور اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے امان طلب کیا کہ اگر ہم آپ کے قبضے میں آئیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں یا آپ ہی کے شہر میں رہنے چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ سلوک اچھا کریں، ہمارے ساتھ وہ درگزر والا معاملہ ہو۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول آپ امان دیتے رہیں۔ انہی میں سے سب سے بڑا جو آپ کے انتہائی نفرت اور آپ کی دشمنی رکھنے والا تھا صفوان بن امیہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ قریش نے کہ بڑے سرداروں میں سے تھا، ہر وقت آپ کی سازش میں مصروف ہوتا تھا۔ صفوان بن امیہ جب یہ دیکھ لیا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اب ہر طرف ہی مسلمان ہے اور آپ کے حلقے درس میں بیٹھنے والے ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے پھر یہ کر لیا، وہاں سے بھاگا کہ کدھر چلے جائیں۔ فرماتے جدہ کی طرف پہنچا، ان کا انتہائی پرانا دوست اور رفیق، انتہائی وہ قریبی رشتہ دار حضرت عمر بن وہب رضی اللہ عنہ مسلمان تھے۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر میرے انتہائی عزیز رشتہ دار دوست وہ اس موقع پر یہاں سے بھاگ چکا، جدہ کی طرف جانے لگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو امان دے دیں۔ وہ اس نظریے سے وہ بھاگ چکا ہے کہ اگر آپ کے قبضے کنٹرول میں آ جائیں تو آپ ان کو اس انتہائی سخت تکلیف دیں گے۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر جو یمنی چادر سے آپ نے امامہ باندھا ہوا تھا، فرماتے ہیں آپ نے اس کو اتارا اور حضرت عمر بن وہب سے فرمایا کہ یہ جا کر اس کو یہ نشانی دکھلا کر آپ اس سے بتا دیجئے کہ میں نے امان دی ہے، اور اس کو آپ اسلام پیش کر دیجئے اس کے سامنے، اور اگر نہ مانے انکار کرے پھر اس کو 2 مہینے کی مہلت ہے۔ فرماتے جب حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا، فرمائے خوشی کے ساتھ آپ کے چادر مبارک کو لے کر جدہ کی طرف جانے لگے۔ جب حضرت صفوان بن امیہ سے ملاقات ہوئی، اس کو کہا کہ دیکھو صفوان، ہمارے اللہ کے رسول انتہائی شفیق ہے، انتہائی بڑا با اخلاق ہے، انتہائی لطف کرم کرنے والے مسلمانوں پر، اس نے مجھے چادر دی، آپ کے لیے امان میں نے طلب کی ہے۔ صفوان بن امیہ نے فرماتے ہیں کہ جب چادر دیکھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان چکے، فرماتے کہ ہاں میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ فرماتے جب وہ آ گئے اور اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے دور سے جب صفوان بن امیہ اب سواری پر سوار ہے اور اس کے ساتھ عمر بن وہب بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان تھے، فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دور سے دیکھ کر آپ نے عمر بن وہب سے فرمایا عمر آپ سواری سے اتریے، آپ سواری سے اتر آ جائیے۔ فرماتے حضرت صفوان بن امیہ مسلمان نہیں تھے، انتہائی سخت تکلیف دینے والا، مسلمانوں کو بھی اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والا۔
اس نے فرمایا لا واللہ حتی تبین لی، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں سواری سے نہیں اتروں گا یہاں تک کہ آپ اس بات کی وضاحت نہ دیں، اس بات کی وضاحت دے پھر میں سواری سے اتروں گا کہ یہ واقعی چادر آپ کی ہے اور آپ نے مجھے امان دی۔ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہا عمر بن وہب نے آپ کو؟ کہا یہ چادر دکھلائی ہے آپ کی اور مجھے یہ بات بتائیے اگر اسلام قبول کروں تو فبہا، اگر اسلام قبول نہ کروں پھر بھی آپ نے مجھے 2 مہینے کی مہلت دی ہے کہ میں اس شہر میں رہ سکوں۔ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مہینے نہیں 4 مہینے آپ کو مہلت ہے۔ فرماتے ہیں جب اس نے یہ لطف و کرم کی مہربانی دیکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخلاق عظیمہ دیکھی، فرمایا خاموشی اختیار فرمائی، امن کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد 1 سال بعد غزوہ حنین ہوا۔ فرماتے ہیں صفوان بن امیہ کو رضی اللہ مسلمان بعد میں ہوئے، آپ علیہ السلام نے غزوہ حنین سے 100 اونٹ اس کو صدقہ کیے، فرمایا کہ یہ میری طرف سے لے لیں، یہ سخاوت آپ کی۔ فرماتے جب یہ بات دیکھی اس نے صفوان بن امیہ نے، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی مجلس میں آ کر اس نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے کائنات کے لوگوں پہلے میں ایمان نہیں لایا تھا تاکہ لوگ مجھے تانا نہ دیں کہ مثلا تلوار کی موت کے ڈر کی وجہ سے ایمان قبول کر چکا ہے۔ فرمایا کہ نہیں میں ایمان قبول کر چکا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظیمہ کو دیکھ کر۔ فرمایا کہ اس کی اخلاق عظیمہ کو دیکھ کے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ تھے آپ علیہ السلام کی اخلاق۔ اس صحابی نے فرمایا 2 سوال فرمائے، ای المؤمنین اکمل، ایمان والوں میں سے کامل کون سا ہے؟ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق عظیم ہو، جس کے اچھے اخلاق والے ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہو، ایمان والوں میں سے کامل مؤمن وہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ نے فرمایا کامل اخلاق اس کو کہتے ہیں بسط الوجہ و بذل المعروف و کف الاذی۔ اخلاق کا معنی یہ جس انسان سے آپ ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ہو، اور ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ یہ آپ اس کے ساتھ بخشش اور کرم والا معاملہ کریں، اور ساتھ آپ کی تکلیف سے وہ محفوظ ہو، یہ اخلاق ہے۔ فرمانے دوسری بات اس نے فرمائی، دوسرا سوال جو اس نے کیا ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے پیغمبر ایمان والوں میں سے سب سے افضل ترین کون سا ہے؟ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم استعدادا للموت، موت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، موت کی تیاری کرنے والا ہو، ایمان والوں میں سے سب سے افضل ترین یہ انسان ہے۔ ہاں اس لیے کہ اگر انسان اپنی ذات کو صرف دیکھے، اگر انسان کے پاس صحت، اس کا بھی امکان نہیں کہ میرے پاس صحت وہ برقرار رہے گی، نہیں یہ کہ اولاد جو انسان دیکھتا ہے، یہ مال دیکھتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں امکانی ہے، اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ نہ ہو، لیکن یہ موت ایسی چیز ہے جس کا وہ امکان اس میں نہیں، احتمال اس میں نہیں، یقینی وہ چیز ہے کہ موت برحق ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر دنیا میں دیکھا جائے انتہائی سب سے بڑا کافر بھی، سب سے زیادہ نفرت کرنے والا اسلام سے، اللہ کی ذات کو انکار کر لیا، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر چکا ہے، لیکن موت کا انکار آج تک نہیں کیا، کیونکہ موت برحق چیز ہے۔ جس طرح موت برحق ہے، اس طرح موت کے وقت آنے بھی وہ بھی کسی کے پاس اللہ پاک نے یہ علم عطا نہیں کیا کہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ اور اس بات کی طرف آپ دیکھیں، ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی حالات زندگی میں ایک صحابی تقریباً 35 سال وہ چارپائی پر رہے، 35 سال بیماری میں رہے۔ فرماتے آخری موقع پر بھی یہ ہوا کہ جب صحابہ فرماتے ہیں اس کے پاس ہم قریب جاتے تھے، اس کا چہرہ انتہائی کھلا ہوتا تھا، انتہائی بیماری کی حالت، 35 سال وہ سننا سنانا آسان ہے، لیکن 35 سال بھی کچھ وقت لگتا ہے۔ فرمایا اتنی وہ بیمار رہے، 35 سال بیماری میں رہ کر وہ پھر دنیا سے وہ چلے گئے۔ فرمایا اس میں بھی کہ جب آخری وقت تھا اس کا، وہ یہی کہ اس کا کھلا چہرہ ہو تھا، انہوں نے فرمایا کہ روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے آ کر مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ بیماری اور تکلیف پر صبر کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو یہ مقام بخشا۔ اب اگر دیکھا جائے ظاہری اعتبار سے بیماری اس کے پاس ہے، موت بالکل واضح ہے، لیکن جو اللہ پاک نے میعاد رکھا ہوا ہے اس تک پہنچنا ہے انسان نے۔
قرآن کریم نے بھی فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرماتے ہیں محدثین مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہ بات فرمائی، موت ہم نے پیدا فرمائی، زندگی بھی ہم نے پیدا فرمائی، ایکم احسن، کسوٹی وہ کیا ہے ان دونوں چیزوں کے پیدا کرنے کی، معیار کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون سا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں اس بات کی طرف دیکھیں، موت کو پہلے ذکر فرمایا، زندگی کو بعد میں ذکر فرمایا، اس لیے کہ یقینی چیز موت ہے اور حیات کے اندر امکانی ہے، وہ احتمالی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس صحابی رسول نے دو باتیں پوچھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے اللہ کے پیغمبر ایمان والوں میں سے کامل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کا معنی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے اور ساتھ وہ یہ ہیں آپ عطا کرنے والے ہوں اور آپ کی ذات سے دوسرے تکلیف میں نہ ہوں، یہ اخلاق ہے۔ فرمایا دوسری چیز پوچھی، فرمایا اللہ کے پیغمبر ایمان والوں میں سے افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کی تیاری کرنے والا ہوں۔ جو قرآن کریم کی آیت سورہ شمس کی میں نے پڑھی، چند چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ پاک فرمانے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنی ذات کو پاک کر لیا، جس نے اپنی ذات کو وہ پاک کر، یہ کامیاب شخص ہے۔ نامراد ہے وہ جس نے اپنی نفس کو وہ نامراد رکھا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سے وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔